کہا کہ یہ نظام جو ہے جو حزب اللہ الحق کا ورد بھی نہیں سے بنایا، یہ جو الحق کو اس وقت انہوں نے باطل بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہ غلط نظام ہے، صحیح وہ ہے جو ہم قانون پاس کرتے ہیں، پتہ غلط۔ خدا اپنے حق کو حق ثابت کر دے گا، حق حق بن جائے گا۔ کیسے بن جائے گا؟ یہ کیسے والی بات عزیز عالمان سمجھ، اسلام شمشیر کے دور سے پھیلا، سزائیں دے دے کے ان کی اصلاح کی جائے، فساد برپا کیا جائے نظام بدلنے کے لیے، سارا تصور جو اس دور میں پیدا ہوا۔ عالمگیر پیمانے کے اوپر بھی جو اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے، جن کو آپ کمیونسٹ یا سوشلسٹ کہتے ہیں، کوئی ان کے پاس اور ذریعہ نہیں تھا۔ تشدد، استبداد، سختی، فساد، وائلنس، یہ بات نہیں کہ اتفاقیہ ہو گئی ہے، ان کے ہاں کی بنیادی فلسفے میں یہ چیز ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جن کے سامنے زندگی یہی ہے، لاٹھی والا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے آگے کچھ اور سوچ نہیں سکتے یہ لاٹھی کیسے اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لاٹھی کے مقابلے میں بندوق والا جائے، وہ لاٹھی چھین لے گا۔ اب وہ لاٹھی کی بجائے بندوق والا آ گیا، اب بندوق کون چھینے گا؟ جس کے پاس مشین گن ہو۔ اسے کون بدلے گا؟ توپ والا بدلے گا۔ اس کو کون ہٹائے گا؟ پوری فوج لے کے آ جائے۔ یعنی لاٹھی سے وہاں تک بات وہی رہی کہ جس کے پاس زیادہ قوت ہے وہ اپنی قوت کے زور سے چلے جائے گا۔ تو یہ تو نظام کا بدلنا نہیں ہے، تو فساد کی جگہ فساد ہے۔ قرآن یہ طریقے اختیار کرتا، عزیزان مان ایک لفظ ہے، جھوم جائیے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنے قانون کی روح سے حق کو حق کر بتایا گا۔ کلمات اللہ لا تبدیل علیہ، اور یہ وہ قانون نہیں ہے کہ ایک دن 51 کی ووٹ نے اس کے حق میں دیا، یہ قانون دوسرے دن انہوں نے راتوں رات 2 ممبر توڑ لیے، پھر ری ووٹنگ ہو گئی، ان کے پاس 49 رہ گئے، وہ 51 ہو گئے، اب جو پہلے دن حق تھا وہ باطل ہو گیا، اب باطل جو تھا حق ہو گیا۔ لا تبدیل علیہ کلمات، خدا کے یہ جو کلمات حق پر مبنی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ تبدیل ہوتے ہیں، لا مبدل علیہ کلمات، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ان کو۔ اور ہوتا ہے یہ عزیزان من قانون کی روح پر، کلمات کی روح پر۔ قرآن میں کلمات بھی آیا ہے، سنت اللہ بھی آیا ہے، کلمات کے لیے بھی کہا ہے کہ لا تبدیل، اور سنت کے مطابق لا تبدیل علیہ سنت۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کلمات ہوتے ہیں قانون، جب وہ نظریے کی شکل میں ابھی ہو، قانون کی شکل میں، کتاب کی شکل میں۔ سنت ہوتی ہے جب وہ عمل میں آ جائے۔ خدا کے قوانین بھی غیر متبدل ہے، اور ان سے جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل کر کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بھی غیر متبدل ہے۔ تو کلمات اللہ کے ذریعے سے وہ اس باطل کے نظام کو مٹاتا ہے اور حق کا نظام اس کی جگہ قائم کرتا ہے۔ یہ ہے صحیح طریق۔ یہ جو روتے بول رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ بھی اصلاح کر دیکھی، وہ بھی کوشش کر دیکھی، صاحب ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، قوم ہی ایسی ہے، بگڑی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ رو رہے ہیں، پیس رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، مایوسی تک پہنچا رہے ہیں قوم۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جو ذریعہ اس نے بتایا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ باہر کے نظام میں آپ کبھی تبدیلی نہیں کر سکتے تا وقت کہ اس قوم کی ذہنیت نہ بدلے۔ میں یہ عرض کر دوں، شاید آپ احباب کی نظر سے نہ گزرا ہو، اس اگست کے طلوع اسلام میں جو جماعت ہے وہ یہی موضوع ہے اس کے اندر کہ قانون بنا دینے سے اصلاح نہیں ہوتی، نفسیاتی تغیر جو ہے، سائیکولوجیکل چینج جو ہے، نظریہ کا چینج، ذہن کا چینج، نگاہ کا دائرہ بدلنا
کسی کو ایمان کہتے ہیں اللہ. یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کلمات اللہ کی اس طرح سے یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن نے کہا کہ قوانین یا کلمات کی اس طرح تعلیم کرنا کہ ان کی ریشنلٹی ان کی جو ہے ان کا ریزن پر مبنی ہو جانا، محسوس کر لینا، یقین کر لینا کہ واقعی ریزنیبل یہی ایک چیز ہے، دوسری ریشنل نہیں ہے. اس طرح سے تعلیم دینا ان کلمات کی کہ ذہنی طور پر تو وہ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی ان کا ریزن مطمئن ہو جائے. اس کے بعد یہ یہاں آتا ہے، اور جب مطمئن ہو جائے تو اس کا بتایا یہ جائے کہ سینکیاں کھانے سے مر جاتا ہے اور زندگی موت سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. جب یہ سمجھایا جائے تو پھر یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے کہ سینکیاں نہیں کھانا، اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے. کلمات اللہ کی جب تعلیم اس طرح سے کی جائے کہ اس میں حکمت کی بنا سے اس کو راست کیا جائے وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس سے ان کی انر چینج پیدا ہوتا ہے، ان کی خودی کی، ان کی ذات کی نشوونما اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سینکیاں کھانے سے کبھی جسم کی موت ہو جاتی ہے، دوسرے کے پھل کھانے سے انسان کی انسانیت کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ ہے سارا بات. وہ جو کلمات اللہ کہتا ہے تبدیل کروں گا میں اس کو، وہ اس کو لاٹھی کے ذریعے سے تبدیل نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ایک فرد کے سر کے اوپر سپاہی کھڑا نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتے آپ. یہ کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے میجسٹریٹی کی ایک پوسٹ کریٹ کی، جیسے آج کے اصطلاح میں کہتے ہیں. حضرت دونوں کو پہلا میجسٹریٹ لگا دیا انہوں نے، تو سال بھر کے بعد انہوں نے رپورٹ کی کہ بعد خامخواہ کے لیے مجھے کاٹ مار دیا آپ نے، اس پوسٹ کو وارث کیجیے، اس کی ضرورت نہیں. سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ لوگ ڈرتے تھے تھانے جاتے ہوئے کہ ایف آئی آر میں ہم نے نام لکھا دیا تو جو مستدیر تھا وہ ملزم بن گیا تھا. آیا کیوں نہیں ہے؟ وہ تو یہ جو تھا تعلیم تبدیل میں کتاب و حکمت، اور اس کے بعد انر چینج جو پیدا کیا ہوا تھا انہیں معلوم تھا کہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے میری موت ہو جائے گی. جسم کی موت نہیں ہو جائے گی، میری موت ہو جائے گی. موت تو میرے جسم سے ہوتی ہے نا. میری جان نکل گئی، اس کی جان نکل گئی، یہ اس کا کچھ ہوتا ہے جو جاتا ہے. یہ جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کا سینکیا ہے، اس میں سے میں مرتا ہوں، میری جان کا سلامت ہی رہتی ہے. اور جب میں مر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اکثرین، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جن کا نفس میں مر جاتا ہے. یہ بات کچھ شاید قبل وقت ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اور میری میں، لیکن روزمرہ تو آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا جسم، میری آنکھ، میرا مال، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا مکان، میرا ہی ہے. یہ میرا جو آپ کہتے ہیں کہ میں کون ہے جس کا یہ سب کچھ ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، کس نے فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ سے عائد ہو رہی ہے، ہاتھ سے نہیں. میں نے چوری کی، ہاتھ میں نہیں. تو یہ جو چیز ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کلمات اللہ کہ سینکیاں کھانے سے جس طرح میری جان چلی جاتی ہے، یہ جو ہے دوسروں کی محنت کے محاصل کا کھانا جو ہے اس سے میں مر جاتا ہوں، میرا جسم کا باقی کے اندر ہے. یحق اللہ الحق بکلماتہ ہی، طریق بتا دیا چینج کیسے ہوگا، حق اسٹیبلش کیسے ہوگا، بکلماتہ ہی ہو. لاکھوں طریقے اور آپ ازما کے دیکھ لیجیے، ہر جگہ ناکامی ہوگی آپ کو، کیونکہ کلمات اللہ کے ذریعے سے آپ حق کو حق اسٹیبلش نہیں کرتے. اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے؟ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے رہیں گے. سنیے عزیز من،
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ